اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ التی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی سننے کی توفیق دے۔ اس کی بہت فیوز و برکات ہیں، اور جو کچھ میں نے پڑھا تھا اس کے حوالے سے، تب سے میں اپنی ہر مشکل کے لیے یہ پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ عدالتوں میں ہم قاضی کے پاس تو رٹیں کرتے ہیں، یہ جو آج ہماری عدالتیں کٹ پتلی عدالتیں ہیں، یہ اللہ کی ڈائریکٹ عدالت میں ایک استغاثہ ہے، درود استغاثہ۔ تو پڑھا کریں، اس میں بڑی فضول و برکات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نوازے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سارے دن ہی برکت والے بنائے ہیں، سارے مہینے ہی برکت والے بنائے ہیں۔ محرم ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، ربیع الاول ہے، سارے مہینوں کی اپنے اپنی جو ہے نا، لیکن رمضان المبارک کا ایک اپنا ہی ایک مزہ ہے اور اپنی ایک لطافت ہے کہ جب انسان اپنے ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے اوپر حلال چیزیں حرام کر لیتا ہے، اس جیسا تو کوئی مطلب کسی مہینے میں ایسا جو نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو یہ ایک سارے مہینوں سے ایک علیحدہ سا مہینہ ہے، اور اس کی جو عبادات ہیں ان کا ثواب کا درجہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی مہینے میں یہ جو رمضان المبارک چل رہا ہے، اور ہم قاری صاحب کو، قاری شوکت حسین رضوی صاحب کو دعوت دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ ہمارے ساتھ آئندہ بھی پروگرام کیا کریں۔ اور آج اس سلسلے کا ہمارا جو رمضان کا حوالہ ہے، اس کے حوالے سے آج تیسرا ہمارا پروگرام ہے۔ تو اس پروگرام کو کرنے کا ایک تھوڑی سی تھیم علیحدہ ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان میں جو برکات ہیں، عبادات ہیں، اس کا ذکر تو بہت زیادہ ہمیں مساجد میں بھی مل جاتا ہے، اور ہم لوگ ویسے بھی محافل میں بھی کر لیتے ہیں۔ اکثر چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ساتھ والی سیٹ والے سے بات کر لیتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ بڑی برکتیں ہیں۔ لیکن اس مہینے میں بہت سارے اور واقعات پیش آئے، ان میں جو ہے ایک ہے جنگ بدر۔ جنگیں تو بہت ہوئی ہیں، جنگ بدر کا جو ہے وہ ہم ان سے فلسفہ پوچھیں گے کہ یہ جنگ بدر جو ہے اس کا فلسفہ کیا تھا۔ پھر اسی مبارک مہینے میں مکہ فتح ہوا، آپ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اور اس دن کی اہمیت کیا ہے ہمارے مذہب میں، اس حوالے سے ہم ان سے باتیں کریں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ آپ ہماری جو ہے دعا ہے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے کہنے پہ ٹائم نکالتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پہلے یہ جو میں تمہید مان رہا تھا جنگ بدر اور فتح مکہ کے حوالے سے، اس میں تھوڑا سا میں آپ کے علم سے اپنے ناظرین کو جو ہے تھوڑا سا روشناس کرنا چاہوں گا کہ ایک جنگ ہے، ایک غزوہ ہے، ایک سریہ ہے۔ تو کچھ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جی غزوات، فلاں غزوہ، جی یہ غزوہ ہے، جیسے بھی آنے والا ہے غزوہ ہند کا بڑا ذکر ملتا ہے، غزوہ احد ہے، تو جنگ بدر ہے، یعنی غزوہ بدر بھی اس کا پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ جو سریہ ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ جناب شکیل امن افغان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ پھر مجھے دعوت دینے آپ نے یہاں پہ بلایا، اور ماشاءاللہ بہت اچھے موضوعات کو آپ نے منتخب کیا ہے۔ یہ جو غزوہ بدر ہے، یہ 17 رمضان سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر دور ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام بدر ہے، وہاں پہ رونما ہوا۔ اب تاریخ اسلام میں جنگ بدر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ہم اس طرف آتے ہیں، لیکن آپ کا سوال کا جو ایک حصہ تھا کہ غزوے اور سریہ میں کیا فرق ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ جنگ، وہ مارکہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے کے گئے ہوں، اس جنگ کا، اس غزوے کا، یعنی کہ اس لڑائی کا حصہ، مارکے کا حصہ بنے ہوں، اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں۔ اور سریہ وہ ہوتا ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے کسی صحابی کو
کسی اپنے غلام کو، کسی اپنے صحابہ میں سے کسی کو وہ سپہ سالار بنا کر بھیج دیا ہو اور وہ انہوں نے کافروں کے خلاف جنگ لڑی ہو تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ جنگ بدر جو ہے یہ اسلام کی سب سے انوکھی، سب سے عظیم اور سب سے پہلے جنگ ہے۔ غزوہ بدر چونکہ اس کا جو ماحول تھا نا وہ ایسا تھا کہ مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینے انصار مدینہ وہاں پہ ہیں، نیا نیا اسلام ہے، اور صحابہ کرام ابھی ہجرت کرنے کے بعد وہاں سیٹل بھی صحیح نہیں ہوئے۔ تو 2 ہجری میں رمضان المبارک میں یعنی کہ 16 رمضان کو آقا کریم علیہ السلام نے وہاں سے غزوہ کا جو سفر تھا وہ شروع کیا۔ چونکہ یہ جو ابو سفیان تھا اس کا ایک قافلہ جو شام سے سامان تجارت لے کے آ رہا تھا، انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ بھائی یہ بات تو بڑی لمبی ہے، بڑی چوڑی ہے، لیکن مختصر جمال میں جو ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہ مسلمان ہمیں شاید لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے میسج بھیجا مکہ میں، کفار مکہ تو یہ اسی دن کی تلاش میں تھے، بہانے تلاش کر رہے تھے کہ مسلمان وہاں جا کے وہاں پہ تو وہ اسٹیبل ہو چکے ہیں، وہاں پہ انہوں نے نئی اسلامی ریاست قائم کر لی ہے، اور مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بن چکے ہیں، قوت بڑھ گئی ہے، اور وہ اس چیز پہ ان کو بڑا غصہ تھا، بڑا ہی ان کا غم اور غضب تھا کہ کسی طرح ہم اس اسلامی ریاست کو کچل دیں۔ تو یہ بہانہ جب بنا تو ابو جہل نے لشکر جرار تیار کیا، یعنی کہ جو 1000 افراد پہ مشتمل تھا، ان کے پاس بڑی تعداد میں اسلحہ بھی تھا، ان تلواریں بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، سب کچھ وہ لیس ہو کر آئے تھے، اور مسلمان جو تعداد میں بہت کمزور تھے، بہت کم تھے، صرف 313۔ اور وہ جب وہاں پہ معرکہ ہوا اور تاریخ اسلام، تاریخ دنیا بھر کے آج دھنگ رہ گئی ہے کہ وہ 313 ابھی بھی مثال ملتی ہے، کمزور بھی ہیں، لاغر بھی ہیں، روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں، آپ کی قیادت میں جو اسلام کی پہلی جنگ لڑی، انہوں نے کفار کے چھکے چھڑا دیے، سبحان اللہ۔ اور اسلام کو اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ 17 رمضان یہ یوم الفرقان کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، ہمیشہ حق کو بلند کرنے والی اور کفر کو سرنگوں کرنے والی اگر جنگ ہے وہ جنگ بدر ہے۔ تو اس حوالے سے کہ جنگ بدر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ کرام نے وہ جوہر دکھائے، اللہ تعالیٰ نے وہ آسانیاں پیدا فرما دی۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے مختصر میں عرض کروں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ میرے پاس جو مال تھا میں لے آیا ہوں، میرے پاس جو تھوڑی سی جماعت تھی 313 افراد میں لے آیا ہوں، آج اگر یہاں پہ یہ مٹ کے ختم ہو گئے تو پھر یہ جو تیرے دین کا علم میں بلند کر رہا ہوں قیامت تک اس کو دین کو سربلندی کے لیے اٹھنے والا کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ ان کو سربلندی عطا فرما۔ اور آپ دیکھتے ہیں تاریخ بدر کو پڑھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، اور آقا کریم علیہ السلام چونکہ وہاں بدر میں جب وہاں پہنچے تو جو کفار تھے نا وہ نیچے والی سائڈ پہ تھے، اور مسلمانوں کو ذرا بلندی کے اوپر جگہ ملی، وہاں پہ ریت بھی تھی، چلنا مشکل تھا، پاؤں ریت میں دھنس رہے تھے، ریتیلا علاقہ تھا، تو مسلمان پریشان ہو گئے کہ یہاں پہ صبح ہم کیا کریں گے، تو رات کو سوئے نہ تو اللہ نے بارش کر دی، رحمت کی بارش آئی، اور وہ اس بات کی دلیل تھی کہ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے، کہ مسلمانوں کو خوشخبری مل گئی کہ صبح فتح کا علم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور شکست کافروں کا مقدر بن چکی ہے، اور وہ جہاں پہ مشکل تھا چلنا وہاں پہ وہ ریت جم گئی، آسان ہو گئی، وہ نہا دھو کر انہوں نے راحت بھی محسوس کر لی، پانی بھی اکٹھا کر لیا، اور وہ زمین تھی اور وہاں جو ڈھلان کی طرف تھے وہ نیچے تھے، ان کے وہاں کیچڑ جمع ہو گیا، ان کے لیے مصائب بن گئے۔ تو یہ پہلی بدر میں فتح تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے پھر رات کو جب وزٹ کیا نا میدان کا تو صحابہ کرام ساتھ تھے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوگی،
یہاں پہ شیبہ کی لاش پڑی سبحان ہوگی، اللہ سبحان اللہ. یہاں پہ ولید ہوگا پڑا ہوا ہوگا، یہاں پہ ابو جہل کا لاشا ہوگا. تو صبح اسی طرح بعین ہی یہ ہوا، اور صحابہ کرام جنگ کے بعد جب وہ نقشہ دیکھا، وہ جگہ جہاں پہ حضور نے چھڑی لگائی تھی وہاں پر ہی ان کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑی نوید تھی آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے تسکین نازل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، صبح میدان آپ کا ہے. اور رب کائنات نے اس فتح میں جو اہم کردار تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا، فرشتوں کو نازل کیا، اور فرشتوں نے نہتے مجبور اور کم تعداد میں مسلمانوں کو پھر فتح دی، اور ان کے ساتھ مل کر جنگ بدر میں لڑائی کی. کہ یہ جو ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو غزوات یا سریا ہوتے رہے ہیں اس میں سب سے قوت تقویت دینے والی اسلام کو جو جنگ ہے وہ جنگ بدر کہہ سکتے ہیں. جی بالکل، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے سپارے میں آیات بینات ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بدر میں فتح عطا فرمائی، حالانکہ آپ بہت تھوڑے تھے، قلیل تھے. اور اب جب یہ فتح ہوئی تو پورے عرب میں بلکہ وہاں سے نکل کر شام اور مصر میں اور پورے ایریے میں عرب و عجم میں یہ بات پھیل گئی کہ واقعی مسلمان تھوڑے سے بھی ہیں. جیسے قرآن میں آتے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت کم تعداد والے بھی کثیر تعداد والوں پہ فتح حاصل کرتے ہیں. اور جنگ بدر میں جب مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو ہر طرف مسلمانوں کا سکہ بیٹھ گیا کہ واقعی مسلمانوں کے جو اسلام اور حضور کی محبت سے سرشار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد کی، اور انہوں نے کفر کی پوری طاقت کو سرنگو کر دیا اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو بچھاڑ کر رکھ دیا، اور وہ جہنم الواصب ہو گئے. اور اس طرح اسلام کو یوم بدر کے دن، یوم فرقان کے دن بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. اور تاریخ آج بھی سنہرے روپ سے اس غزوہ کو، اس جنگ کو لکھتے ہیں کہ کس طرح مورخ حیران ہے، مصنف لکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح یہ تاریخ دیکھیں کہ 314 ہیں، صرف 2 تلواریں ہیں، 70 گھوڑے ہیں، اور ان کے پاس اسباب بھی بہت زیادہ ہے، مال دولت بھی ہے، تعداد بھی ہے، اسلحہ سے لیس ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جیتے گا وہی جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی. اچھا یہ قاری صاحب یہ جو ہے مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو ہے یہ اس کا آباء و اجداد کا جو ہے وہ گڑھ ہے، تو آپ کی جائے پیدائش بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں دنیا میں تشریف لائے، پھر کچھ مطلب ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے آپ نے جب اعلان نبوت کیا اور پریشانیاں بنی، پھر آپ کو ہجرت کرنا پڑی، یہ سارے کام تو اللہ کے حکم سے ہوئے. تو اب مدینہ چلے گئے، مدینہ سے پھر واپس آتے ہے تو اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا گاؤں ہے. جیسے ابھی آپ احمد آباد چلے جائیں تو اس وقت جب وہ واپس آتے تو اپنے علاقے میں ہی ہے نا، لیکن اس کو ہم فتح مکہ کہتے ہیں، یعنی کہ مکہ فتح ہو گیا دوبارہ، یعنی اپنے ہی علاقے کو دوبارہ فتح کیا. تو یہ فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہے. تو اس کے تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ مطلب جو ہے اس میں کیا ہوا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبہ ہے اس میں حکمت کیا تھی، یہ ذرا تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ماشاء اللہ ملک صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ فتح مکہ جو ہے یہ بھی تاریخ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نصر میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. سبحان اللہ. جہاں تک آپ نے حضور علیہ السلام کے شہر کی بات کی کہ آقا کریم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، تو تاریخ مکہ جو ہے نا یہ بہت پرانی ہے. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِینَ. قرآن کریم کے 4 سپارے کے پہلے پیج پہ
اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ یہ وہ مکہ اللہ کا روئے زمین پر اول بیت وضع للناس، پہلا گھر ہے جو کائنات میں اللہ کا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے پہلے کوئی گھر نہ تھا۔ یہ آدم علیہ السلام سے اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، ان دنوں میں حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی طرف آئے ہوئے تھے، وہاں موجود نہیں تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی تاریخ کعبہ کی، مکہ مکرمہ کی بہت پرانی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، سبحان اللہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور اس شہر کو بلد امین کہا گیا ہے، امن والا شہر۔ سبحان اللہ، یہ شہر امن والا ہے، سکون والا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، آپ کے آباء و اجداد یہاں پہ۔ آقا کریم علیہ السلام کو اس شہر سے بہت پیار، بہت ہی انس، بہت خلوص اور محبت تھی۔ اور جب کفار مکہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، حالانکہ نبی اس وقت بھی تھے جب کچھ نہ تھا، کنت نبیا آدم من بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور فرمایا کنت نبیا آدم من بین الماء والطین، پھر فرمایا کنت نبیا آدم من بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، روح ابھی پھونکی نہیں تھی، نبی اس وقت بھی تھے۔ اور آگے جائیں تو جب کچھ بھی نہ بنا تھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس وقت سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ تو یہ بھی بہت، اس کے اوپر ایک بہت بڑی کہانی ہے، ایک ڈبیٹ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیوں کیا، کیا اس میں حکمت کیا تھی؟ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، تاریخ سنی ہوگی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے تو حضرت ابو طالب کے ساتھ جب آپ شام کے سفر پہ گئے تو وہاں شام کے جو یہودی علماء نے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو جب چلتے ہیں تو ان کے اوپر سایہ، بادل سایہ کرتے ہیں، پتھر ان کے طرف جھکتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، یہ تو آخری نبی الزمان ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کفار مشرکین سب ان کے مخالف ہو گئے، چونکہ وہ جو نظام تھا، بت پرستانہ نظام، وہ جو مشرکانہ نظام تھا، وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ صحیح۔ لہٰذا انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو، ان کے صحابہ کو اس حد تک تنگ کیا، اس حد تک تنگ کیا کہ صحابہ کرام کو ہجرت کرنا پڑی۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو بھیجا، پھر دوسری ہجرت ہوئی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی۔ صحابہ اکرام اپنا گھر بار چھوڑ کے، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ لیکن وہاں جا کے آقا کریم علیہ السلام، نماز تو مکہ میں فرض ہوئی، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ جو قبلہ اول ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن اس وقت بھی آقا کریم علیہ السلام کے دل میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ کاش میں اپنا جو گھر ہے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ وہ محبت، کئی دفعہ حضور روتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور فرماتے کہ مجھے اپنا مکہ شہر یاد آ رہا ہے، مجھے اپنا آبائی گھر یاد آ رہا ہے۔ تو جس طرح طریق ہے کفار نے جو مظاہرہ کیا ظلم و ستم، اور حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں آقا کریم علیہ السلام 3 سال محصور رہے، وہ بڑے ہی ظلم اور انتہا پرستی کے وہ دن تھے، وہی بڑی پریشانی کے دن تھے آقا کریم علیہ السلام نے گزارے۔ جب مدینہ تشریف لائے، وہاں پہ اسٹیبل ہو گئے صحابہ کرام بھی، وہاں پہ اسلامی ریاست بن گئی۔ تو اب جو کامیابیاں ہوتے رہے، میثاق مدینہ ہوا، ٹھیک ہے، مواخات مدینہ ہوا، آگے چلتے چلتے کامیابی ملتی گئی۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام چونکہ ٹوٹلی وہاں پہ کفار تھے اور آہستہ آہستہ فتح یعنی جنگ بدر کے بعد ماحول ٹھیک ہونے لگا، ان کی طاقت ٹوٹ گئی اور وہاں پہ اسلام
پروان چڑھنے لگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، تو آقا کریم علیہ السلام اپنے ساتھ صحابہ کرام 10,000 صحابہ کرام تھے، ان کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس طرح جب آپ مکہ میں آئے، چونکہ آپ کا بھائی گھر تھا، تو چونکہ ان کے قبضے میں تھا، کفار کے قبضے میں تھا، ان کی وہاں پہ حکومت تھی، ان کا نظام تھا، لہٰذا دوبارہ جب آئے تو اس وجہ سے آپ نے آ کر وہاں پہ مکہ کو فتح کیا، اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ چونکہ اس وجہ سے اس میں لاجک یہ ہے، اس کو فتح مکہ اس لیے کہتے ہیں، نظام بدل گیا اور سارا چونکہ کافرانہ نظام تھا، لہذا فتح کا جب جھنڈا گاڑا گیا، وہاں پہ آقا کریم علیہ السلام نے کمال عفو درگزر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، قرآن کہتا ہے اے مکہ والو، آج میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے۔ لہذا آقا کریم علیہ السلام کا اعلان کرنا تھا، آپ کا عفو درگزر، آپ کی مہربانیاں، آپ کی شفقت، وہی مکہ جو کل مسلمانوں کے اگینسٹ تھا، آج وہ مکہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا۔ تو یہ پتہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ کب میں مکہ میں واپس جاؤں گا، اپنے گھر میں واپس جاؤں، کب مکہ کو فتح کروں، وہاں ان کے آباء و اجداد تھے، وہاں اللہ کا گھر تھا، آپ کا بھائی گھر تھا، وہاں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، یہ سلسلہ تھا، یہ لاجک تھی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا قاری شوکت صاحب نے ہمیں بڑی پیاری باتیں بتائیں۔ خیال آتا ہے نا کہ اپنی گھر میں دوبارہ بندہ واپس آتا ہے، جیسے وہ ایک شعر بھی پڑھتے ہیں نا، وہ گھر میں ایسے کہ گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ فتح مکہ کی ایک کہانی تھی کہ کیسے فتح مکہ کیسے ہوا اور اس کو فتح کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کو فتح کہنا کیوں، ہم لوگ فتح کیوں کہتے ہیں، کہ وہاں پہ نظام بدلا گیا، کفر کا نظام ختم ہو گیا اور عدل کا، اسلام کا نظام وہاں پہ رائج ہو گیا۔ واقعی فتح مکہ پہ کمال بردباری اور کمال جو ہے نا رحم دلی کا ثبوت دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہے اور ہمارے نبی جو ہیں وہ رحمت العالمین ہے۔ میری ان دوستوں سے بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھا، ہم حاضر ناظر مانتے ہیں، نبی ہیں، اس لیے کہ ہمارے کلمے کا معنی بھی ایسے ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ اور پھر اللہ کی رحمت جو ہے قیامت تک، قیامت کے بعد تک ختم نہیں ہونے والی ہے، کیونکہ رب العالمین تمام عالموں کا رب ہے، پہاڑوں کا بھی رب ہے، وہ ستاروں کا، کہکشاؤں کا بھی وہ رب ہے۔ تو رب العالمین اور پھر رحمت العالمین، یہ بڑے آپس میں لازم و ملزوم الفاظ ہیں کہ جب تک رب کی ربوبیت ہے تب تک نبی کی نبوت ہے، اور انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک رہنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور آپ کی حیات طیبہ کے جو واقعات ہیں وہ اپنے بچوں کو سنایا کریں، بتایا کریں، محافل میں ذکر کیا کریں۔ یہی نہیں ہے کہ میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے ایک بچپن کی بات ہے، تو میں نے چھوٹا تھا میں اس وقت، تو میں نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ روزہ جو ہے وہ اس مطلب نیت کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نیت بس تمہارے لیے اتنی کافی ہے کہ کہو کہ میں روزے کی نیت کر رہا ہوں اور روزہ رکھ رہا ہوں، اور جب کھل جائے تو کہہ دینا کہ میں نے نیت کر کے رکھا تھا، فرض کر کے کھول دیا۔ انہوں نے بھی مجھے نہ بات بتائی کہ میں بچہ تھا کہ جی میرے ذہن میں پتہ نہیں کس طرح بات بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی اور میں گنہگار ہو جاؤں گا، لیکن بچوں کو بتائیں، ان کو ساری چیزیں بتائیں کہ ہمارے پاس دین کیسے آیا، کتنی صعوبتیں ہمارے لیے ہمارے نبی نے برداشت کی، صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، اور ہماری خواتین نے، جن کے بارے میں نے ایک پروگرام بھی کیا ہوا تھا کہ وہ جو پہلی خاتون ہے جس نے پہلا انسان جو ہے جس نے آب زمزم پیا، وہ مرد نہیں خاتون تھی۔ خواتین کا بہت کردار ہے، اور اسلام کے پھیلنے میں جتنا خواتین کا کردار ہے، اس میں 2 کردار ایسے ہیں جو قیامت تک ان کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ عام گھروں کا حساب ہے کہ میں سیلری لے کے جاؤں یا میرے پاس پیسے ہوں تو میری بیوی کی پہلے خواہش ہوتی ہے کہ ہم شاپنگ کریں یا فلاں چیز لیں، اور میرے نبی کی بیوی ہے، زوجہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہے، وہ اپنا سب کچھ اسلام کو دیتی ہے۔
اور پھر ایک اور خاتون جو یزید کے دربار میں یزید کو خطاب کرتی ہے، تو عورتوں کا بڑا کردار ہے اسلام میں. کوشش کریں اسلام کو پھیلائیں. جزاک اللہ. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو عزت دے.